حوضہ معصومہ قم میں بہترین آن لائن کلاسز کے ذریعے بچوں اور خواہران کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خداوند مختار کے اذکار میں سے ہے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ملت اسلامیہ کو درس تسبیح دیا ہے اور اسلام کو محافظ بھی فراہم کیے ہیں۔ درس تسبیح کے اعتبار سے آپ کی تسبیح آج بھی ہر نماز کی تکمیل اور عبادت کی جان ہے۔ معنی اعتبار سے یہ تکبیر تحمید اور تسبیح سے مرکب ہے، اور ظاہری اعتبار سے ابتدا میں یہ تسبیح داغوں کی گروہ سے بنائی گئی۔ اس کے بعد جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تو معصومہ عالم نے ان کی خاک قبر سے تسبیح کے دانے تیار کیے۔ اسی طرز عمل کی ابتدا میں امام سجاد علیہ السلام نے خاک قبر سید الشہداء سے تسبیح کے دانے تیار کیے، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ خاک شفا خود بھی تسبیح پروردگار کرتی رہتی ہے۔ کوئی تسبیح پڑھنے والا ان دانوں پر ذکر خدا نہ بھی کرے گا تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ سورہ جمعہ کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ تسبیح پروردگار کرے گا تو جس ذرات میں خون معصومیت جذب ہو گیا ہو تو ان کی تسبیح پروردگار کرنے میں کیا تعجب ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نقوش و عصمت کے صفحہ نمبر 182-183 میں فرماتے ہیں کہ دائرے ذکر خدا کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ذکر وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہوتا ہے، اس بنا پر پلاسٹک کے دانوں کو ذریعہ بنا کر صلوات بھی پڑھی جا سکتی ہے اور خاک شفا کو ذریعہ بنا کر لعنت بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق دانوں سے نہیں ہے۔ دانوں پر نہ صلوات پڑھی جا سکتی ہے اور نہ لعنت۔ دانے صرف عدد شمار کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، بلکہ خاک شفا کے دانے اس طرح ظالموں پر لعنت کرتے جسے تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کی تسبیح کی فضیلت بے شمار احادیث میں آتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کی تسبیح کا امر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ بس اس کو ترک نہ کرنا، جو اسے باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ پڑھے گا بدبخت اور شقی نہ ہوگا۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ وہ ذکر کثیر جس کا خداوند عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کی تسبیح ہے۔ جو شخص نماز کے بعد ہمیشہ پڑھے گا اس نے خدا کو بہت زیادہ یاد رکھا اور اس نے وذکر اللہ ذکر کثیر پہ عمل کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کی جو شخص نماز کے بعد جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کی تسبیح پڑھے گا، پڑھ کر بعد میں استغفار پڑھے گا، خدا اس بندے کو بخش دے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ میرے نزدیک ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنا ہر دن 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تسبیح خاک شفا کی ہو اور اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا مستحب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوضہ معصومہ قم دینی تعلیم کا بہترین مرکز۔